بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ النساء پڑھی ہے اور سورہ مائدہ تھوڑی سی پڑھی ہے۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ رکوع بڑا اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سوتے وقت یہ 10 آیتیں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ ساری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے یہ آیتیں۔ اور آپ علیہ السلام جب صبح جاگتے تھے تو سب سے پہلے یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ ایک رات آپ نے ساری رات جو ہے وہ نماز میں گزاری، روتے ہوئے گزاری۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ آج کیوں بہت روئے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عقل مند ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کافر آج دنیا کے اندر عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تو چند دنوں کے مزے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو وہ کتنی بری جگہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ان کی مہمانی کرے گا۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ بہت قیمتی اور بہت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عالم بھائی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جو لوگ معاذ بن جبل میں قرآن عشاء کے بعد، تراویح کے بعد درس میں بیٹھیں گے، ان کے لیے میں امریکہ کا ویزا لے کر آیا ہوں۔ کہاں کا ویزا لے کر آیا ہوں؟ امریکہ کا یا کینیڈا کا ویزا لے کر آیا ہوں، جزاکم اللہ، تو یا آسٹریلیا کا ویزا لے کر آیا ہوں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پہلے ان کو انگریزی سیکھنی پڑے گی۔ تو کتنے دنوں میں سیکھیں گے؟ ایک ہفتے میں ہی سیکھ لیں گے، دن رات بھائی۔ اور ویزا امریکہ کا ہے، بس صرف انگریزی کی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے کچھ دینا چاہتے ہیں، جنت کا ویزا دینا چاہتے ہیں۔ کہاں کا ویزا دینا چاہتے ہیں؟ جنت۔ امریکہ میں تو چند دن رہیں گے، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی، نہ امریکہ رہے گا نہ زندگی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی جنت کا ویزا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ قرب، قرآن ایسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک ولیجا۔ اس کا اگر عربی میں پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، اللہم اجعلنی عندک ولیجا۔ اور ورنہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے دربار کا درباری بنا۔ دنیا کی اسمبلی میں ایک دن MNA MP ہے اور چند دنوں کے بعد موت ہے، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، نہ اسمبلیاں رہیں گی نہ انسان رہے گا، سب چلے جائیں گے۔ خدا کی اسمبلی میں اور خدا کے دربار تک اگر کوئی آدمی پہنچ گیا تو اس کی بادشاہت ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کے مزے۔ تو اس قرآن کریم سے اللہ ہمیں جنت کا ویزا دینا چاہتے ہیں، اپنے دربار کا درباری بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان آ جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے خزانوں میں کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ جو اللہ کے نام پر قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ واپس کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہ لفظ اللہ نے قرض کا اس لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو وہ ضرور واپس کرتا ہے۔ شریف آدمی کو آپ قرض دیں گے تو وہ واپس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نام پہ خرچ کرو مجھے دو، بلکہ فرمایا کہ تم جو دے رہے ہو نا یہ قرض ہے، قرض میں اس کو واپس کروں گا۔ یہودیوں نے، اللہ کے دشمن تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے قرض دو۔ اللہ تعالیٰ اتنے غصے ہوئے اس بات پہ، اور اللہ نے کہا کہ یہ ملعون ہے اور یہ خدا کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، الحمدللہ۔ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خدا کے خزانوں کے دروازے کھلے پڑے اور اللہ ساری مخلوق کو دے رہا ہے۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں، یہ آج کل تو جو ہے نا یہ چیز آ گئی ہے نا کہ عورت کا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور مرد کا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ عورت کی جو ہے نا ہر چیز الٹی ہوتی ہے، بس یہ سیدھا ہے، صرف یہ انگوٹھا جو ہے نا یہ سیدھا والا، یہ فنگر پرنٹ اس کا، باقی تو ہر چیز الٹی ہے۔ تو یہ جو ہے نا مرد کا الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، عورت کا سیدھے ہاتھ کا، یہ سارے دنیا کے انسانوں کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، کسی کا کسی سے نہیں ملتا۔ اگر 8 ارب انسان ہیں
تو اللہ کے خزانوں میں اتنے چھوٹے سے انگوٹھے کے 8 ارب نمونے ہیں. کیا اس کے خزانوں کو کون سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ دینا چاہتا ہے. تو قرآن ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے ملیں، جنت کے ویزے حاصل کریں. اس لیے اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، جو نیک ہوگا نا اس کو ہم اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں سے، نعمتوں سے جو نوازیں گے، اس کا کیا پوچھتے ہو اس کا. سورہ نساء یہ قرآن کریم کی بڑی اہم سورت ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کو جانوروں جیسا سمجھا جاتا تھا، وہ میراث نہیں دیتے تھے. کیا عورت تلوار نہیں اٹھا سکتی ہے، لڑ نہیں سکتی ہے، گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی ہے، یہ کیا کرے گی، کما نہیں سکتی ہے. تو عورتوں کو، بچوں کو میراث نہیں دیتے تھے اور عورتوں پر ظلم کرتے تھے. ایک آدمی 10 بیویاں رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو ہیومن رائٹس بتائے ہیں نا، وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بتائے. میں تو یہ واقعہ کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیوبا ایک ملک ہے، اس میں ہمارے ایک دوست گئے تھے جماعت میں. وہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکا اور لڑکی آئے مسلمان ہونے کے لیے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے؟ کیوبا میں عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں. مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ یہاں کوئی مرد ہمیں نہیں ملتا کہ ہم بیٹھ کے اپنی زندگی گزاریں. تو یہ لڑکا جب مجھے ملا تو ہم دونوں نے سوچا کہ بھی ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمارا رشتہ اچھا گزرے، تو ہم کسی مذہب کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھ دیتے. تو ہم نے ریسرچ شروع کی، تو دنیا کے کسی مذہب میں ایسے حقوق نہیں ہیں عورت کے جو اسلام میں. ہم اسلام پر ریسرچ کر کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام پر ریسرچ کر کے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اچھی زندگی گزرے. اسلام تو جب بیٹی ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں اس کی شادی کروائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، ایسے میرے ساتھ جنت میں ہوگا. 10 بیٹوں کی شادی کرائیں کو ثواب ملے گا، لیکن جنت کا وعدہ نہیں ہے. جنت کا جو وعدہ ہے نا وہ بیٹیوں کی شادی پر ہے. بیٹیوں کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں جب سفر پر جاتے تھے اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے. عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی. اور جب آپ کی بیٹی آپ سے ملنے آتی تھی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے اس سے ملتے تھے، مرحبا یا فاطمہ، ایسے استقبال کر کے، فاطمہ میری بیٹی آ جاؤ آ جاؤ. ایسے آپ، بیٹی کا ایک مقام ہے، اسلام نے دیا ہے. اور جب یہ عورت اور بڑی ہو جائے تو یہ بہن بن جاتی ہے، اس کا اور مقدس ہو جاتی. پھر اور بڑی بن جاتی ہے تو یہ بیوی بن جاتی ہے. اسلام نے سب سے بدترین چیز جس کی اجازت دی ہے وہ طلاق ہے. آپ بیوی کو طلاق نہیں دو، اس کو ساتھ رکھو. اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں تو شادی، کہتے ہیں کہ وہ جو شادی کی تقریب پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ابھی اس کا قرضہ نہیں چکایا ہوتا کہ شادی ختم ہو جاتی. یہ زندگی ہے وہاں کی. اس کے بعد یہ عورت ماں بن جاتی ہے. تو دنیا کا سب سے زیادہ مقدس رشتہ ماں کا. اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت گھر پہ رہے، باپ کما کے دے، بھائی کما کے دے، شوہر کما کے دے، بیٹا کما کے دے، اور عزت کے ساتھ گھر میں رہے. اور یہاں یہ کیا کہتے ہیں جی، عورتوں کو باہر نکالو، ان کو فلائٹ اسٹیورڈ بناؤ، 500 آدمیوں کی وہ خدمت کریں، 12 گھنٹے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہو اور اس میں سب کی وہ خدمت کرے، سب کی اس کو جو ہے نا. ہم گھر میں ایک عورت خادمہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کو وہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کرتے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کو بنا دیا ماسی، خادمہ بنا دیا. وہ سارے 500 آدمیوں کی ماسی ہے، سب اس کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ پانی لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ تو اس کی حیثیت کو ختم کر دیا. عورتیں، اس کو پتہ نہیں بیچاری عورتوں کو تو وہ یعنی اپنی عزت بیچ رہی ہیں، اپنی حیا کو بیچ رہی ہیں، اپنے دین کو بیچ رہی ہیں دنیا کے لیے. اسلام نے جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے عورتوں کے، وہ بڑے وقت نہیں ہے ورنہ تو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں. اس صورت کو شروع کیا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اگر ایک انسان اللہ سے ڈرے گا تو وہ بیوی سے، بیٹی سے زیادتی نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا. رشتے ناتوں کا خیال رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یتیموں کا خیال رکھو، ان کا مال نہیں کھایا کرو. اور اگر تمہیں شادی کرنی ہے، اجازت ہے 4 عورتوں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو. اور اگر ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تو پھر ایک شادی کرو. اور اگر
پھر میراث، اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں نماز کی رکعتوں کی تفصیلات نہیں ہیں، فجر کس وقت ہے، ظہر کس وقت ہے، کتنی رکعتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان مالی حقوق اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ماں کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، اور بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، اور بھائی کو کتنا ملے گا، یہ ساری، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حصے بتائیں، اور یہ ڈرایا اس طرح سے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ جہنم میں داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زنا جو ہے یہ بدترین چیز ہے، سب سے زیادہ کسی بھی مذہب میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی اجازت نہیں دی ہے، اور فرمایا کہ یہ بدترین چیز ہے۔ اور جو رشتے حرام کیے گئے آدمی پر، اس کی تعظیم اور تقدس، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، رضائی ماں، رضائی بہن، اور ساس، اور عورت جو دوسرے شوہر کی بچی لے کر آئے آپ کے گھر میں، وہ آپ کی بیٹی ہے، اور بہو، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور دو بہنوں کو رشتے میں جمع نہیں کر سکتے۔ حلال عورت ہے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا مال حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ، جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، چوری کر کے کسی کا مال نہیں کھاؤ، اور کسی کو قتل نہیں کرو، قتل نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں اپنے احکامات بتاتا ہے۔ بعض عورتیں حضور کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو میراث میں دگنا دیا ہے، عورت کو ایک حصہ دیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اور مردوں کے لیے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں براہ راست یا ایھا المؤمنات نہیں فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا فرماتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، اس میں آدمی حسد نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جو رکھا ہے اسی مرد کو اپنا ہے۔ آج کل جو یہ کافروں میں چیزیں چلی ہیں، ایک ہمیں ساتھی ملا، وہ کہنے لگا کہ آج کل جو باہر کے ملک کے مسلمان پریشان ہیں اپنی اولادوں سے، وہ کیوں ہے کہ یہ چیزیں ٹرانسجینڈر، یعنی لڑکا لڑکی بن جائے اور لڑکی لڑکا بن جائے، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور مسلمان اس میں لگے ہوئے، مسلمانوں کے بچے۔ مولوی صاحب میرے ساتھ ہیں حج میں، وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد میں تھے تو ایک لڑکا اور دو لڑکے آئے اور کہا کہ ہمارے نکاح پڑھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لڑکی والوں کو بلا لو، کہ نہیں ہم دونوں لڑکوں کا نکاح پڑھا۔ یہ آج جو کافروں کی معاشرت میں جو لوگ رہتے ہیں تو یہی چیزیں ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خدا کا نظام ہے، خدا نے جس کو مرد بنایا اس کے الگ ذمہ داریاں دی ہیں، اور جس کو عورت بنایا اس کی الگ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں۔ شیطان نے آگے آ رہا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو خدا کی تخلیق سے تبدیل کرنے کے کام میں لگا دوں گا جو اس نے لگا دیا، کہ مرد کہہ رہے ہیں کہ میں عورت بننا چاہتی ہوں، اور عورت کہہ رہے ہیں کہ ہم مرد بننا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں اس معاشرے کے اندر، تو شیطان کے پورے پیروکار ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مردوں کو فضیلت دی ہے، مرد کو حاکم بنایا، گھر کا بڑا سربراہ بنایا۔ ایک تو یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، علم میں، عمل میں، اور قوت میں، شجاعت میں، بہادری میں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں مرد کو دی وہ عورت کو نہیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں عورت کو نہیں دی، وہ مرد کو دی۔ اس لیے گھر کا سربراہ مرد ہے، گھر کا بڑا۔ جس خاندان کو میں کوئی بڑا نہ ہو تو وہ خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے، اور وہ ساری سب جو ہے نا وہ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا خاندان کا، گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے وہ مرد ہے، عورتیں اس کی تابعداری کریں، مرد خرچ کریں۔ جو عورت نیک ہوگی وہ اس کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی بھی تابعدار ہوگی، شوہر کی بھی تابعدار ہوگی، حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گی۔ اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو اس کو نصیحت کریں، نہ مانے تو اس سے بستر الگ کرے، نہ مانے تو اس کو ہلکی پھلکی سزا دے سکتا ہے۔ پھر اگر وہ عورت تمہاری بات مان لے تو اس پہ ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا تو تمہارے اوپر اللہ ہے جو سب سے اوپر ہے اور بہت طاقتور ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی رنجش ہو جائے تو دونوں خاندانوں کے لوگ، سمجھدار لوگ بیٹھ کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں تو اللہ آپس میں جوڑ پیدا کر دیں گے۔ جب بھی کسی خاندان کے اندر آپس میں میاں بیوی کی کوئی وہ ہو نا، تو خاندان کے بڑوں کو ادھر سے بھی ادھر سے بھی بڑوں کو بٹھایا جائے، اور بڑوں کو دلچسپی لینی چاہیے، اس رشتوں کو جوڑا جائے۔
اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جو آپ کے قریب ہیں، یا وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے یا کافر ہے، یا آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے مسافر ہے اور تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور انسان تکبر کرتا ہے اور خود پسندی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ متکبر انسان اور وہ انسان جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہو، اپنے کو بڑا سمجھتا ہو، تو یہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اور بخیل آدمی، بخل جس کے اندر بخل ہوگا، شوہر بخیل ہے، باپ بخیل ہے، رشتہ دار بخیل ہے، تو وہ آپس میں جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ جو مال خرچ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنی امت پر گواہ بنے گا، اور اللہ کے نبی اس امت پر بھی اور سارے نبیوں پر گواہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دور تک یہودیوں کی کچھ باتیں نقل فرمائی ہیں، ان کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہودی ایسے شریر تھے، حضور کی مجلس میں آتے تھے اور حضور کی باتوں کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کی نہیں مانیں گے، آپ کی مانیں گے نہیں۔ اور یہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ یہودی مکے گئے اور کافروں کو جا کر کے کہا کہ مسلمانوں کا دین صحیح نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ان سے مقابلہ کرو۔ تو حالانکہ یہ بت پرستی کی اللہ نے تو کسی مذہب میں اجازت نہیں دی ہے، اس کے باوجود ان کو پتہ تھا، لیکن ایسی حضور سے حسد ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے۔ جو خدا کی بات نہیں مانے گا، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے، جب ان کی کھالیں جلیں گی، اللہ دوسری کھال لے کر آئیں گے۔ 70 گز یعنی تقریباً 100 فٹ ایک جہنمی کی کھال ہوگی، 100 فٹ، یہ یہاں سے بھی بڑی ہوگی، 100 فٹ اس کی کھال ہوگی، اور یہ جو ہے نہیں 42 گز، 42 گز کا مطلب ہے 60 فٹ اس کی کھال ہوگی، اتنی موٹی، اور 70,000 مرتبہ یہ کھال جلے گی دن میں، اور پھر اللہ اس کو دوبارہ وہ کھال دیں گے، پھر جلے گی۔ یہ دنیا میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے مقابلے جو ایمان لائے، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بنائی ہیں اور ان کو جنت کے سائے میں اللہ جگہ دیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو حضرت علی نے زبردستی جو مکے کی بیت اللہ کی چابی جس کے پاس تھی اس سے لے لی۔ حضرت عباس نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں دے دیں، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی کہ نہیں، جو چابی ان کے پاس ہے انہی کے پاس رہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دی، آج تک ان کے خاندان کے پاس وہ چابی، وہ بیت اللہ کو وہی لوگ کھولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، جو بادشاہ ہے، حکومت کے وہ قوانین جو ظلم پر مبنی نہیں ہیں، ان قوانین کی پاسداری یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ وہ جیسے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی نہ کریں، راستے میں گاڑی کھڑی نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اس کے بعد ایک اور قصہ پیش آیا کہ ایک منافق تھا، اس کی ایک یہودی سے لڑائی ہو گئی، تو اس یہودی نے کہا کہ چلو حضور کے پاس فیصلہ کراتے۔ منافق نے کہا نہیں، ہم یہودیوں کے بڑوں کے پاس جائیں۔ وہ منافق یہودی کے پاس لے کے جانا چاہ رہا تھا، اور مسلمان جو تھا، وہ جو یہودی تھا، اس نے کہا نہیں حضور کے پاس چلو۔ آخر حضور کے پاس آئے، حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس منافق نے کہا کہ میں جاتا ہوں حضرت عمر کے پاس، اور ان سے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہودیوں کے دشمن، شاید وہ میرے حق میں فیصلہ کرے۔ یہ دونوں وہاں گئے، جب وہاں پہنچے تو اس یہودی نے کہا کہ حضور تو اس کا فیصلہ کر چکے ہیں میرے حق میں۔ حضرت عمر نے کہا صبر کرو، اندر گئے، تلوار لے، اس کی گردن اڑا دی، کہ جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانے وہ تو کافر ہے۔ اس کے رشتہ داروں نے، اس منافق کے رشتہ داروں نے بڑا شور مچایا کہ حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکامات بیان فرمائے، ہجرت کے احکامات، جہاد کے احکامات، اور جہاد کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، جبکہ ضعیف، کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ
پریشانیوں میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے وہ ایمان والے ہیں، اور کافر شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ شیطان کی تدبیر بڑی کمزور ہے۔ شروع میں مکے میں مسلمانوں کو روکا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا، جس دنیا کی وجہ سے انسان جہاد سے پیچھے رہتا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، آخرت ہمیشہ رہے گی، موت تو یقیناً انسان کو آنے والی ہے۔ قرآن کریم کے اندر انسان غور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم بیان فرمایا کہ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا مگر غلطی سے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے مسلمان کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر خدا کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سفر کے احکامات آئے کہ سفر میں نماز کیسے پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ جو شرک کرے گا وہ بہک کے دور چلا جائے گا۔ شیطان پر خدا کی لعنت ہے۔ اس نے کہا تھا، میں جب شیطان سجدہ کرنے پر ملعون و مردود ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں تو تباہ ہو گیا ہوں، تو میں تیری اولاد میں کو اپنا گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور گمراہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ میں میں ان کو کیسے گمراہ کروں گا؟ ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹو۔ تو شیطان نے تو یہ کہا تھا میں ان سے کہوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹو۔ یہ مشرکین جانوروں کے کان کاٹتے تھے، آج تو وہ انسانوں کے کان۔ اب میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نا، وہ لڑکے کانوں کو کاٹ کر کے اس کے اندر وہ لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی شیطان نے جو کہا تھا اس سے بھی ایڈوانس ہو گئے۔ شیطان نے تو کہا تھا کہ جانوروں کے کان میں ان سے چھدواؤں گا، تو اب انہوں نے شیطان سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے کہ ہم بھی جانوروں کی طرح سے اپنے کان چھدوائیں گے اور خدا کی بنائی ہوئی صورت کو بدل دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مرد عورت جیسا بنے اور جو عورت مرد جیسے بنے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اگر عورت ایسے بنتی ہے جیسے بال کاٹ کے مردوں کی طرح سے بن جاتی ہے تو یہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت مرد کی طرح سے لباس پہنے اور مرد عورتوں کی طرح سے، تو شیطان ان سے وعدے کرے گا اور وہ جھوٹے وعدے کرے گا اور ان کا انجام جہنم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ تعالیٰ منافقین کو رکھیں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی کہ یہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں اور دکھلاوا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے، جو بڑی سورت ہے جو نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتائے ہیں۔ وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام قرار دی ہیں۔ مردار حرام ہے، جو باہر ملکوں میں لوگ گوشت کھاتے ہیں، یورپ امریکہ وغیرہ میں، اور اس گوشت کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ گوشت کے بارے میں آدمی کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی گوشت کے اوپر اطمینان نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کو، جو ہمارے رشتہ دار باہر ملکوں میں، ان سے کہیں کہ بھئی گوشت مسلمان سے خریدے، اور اس مسلمان سے خریدے جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے جو ذبیحے کے طریقے ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ وہ جھٹکے سے پہلے اس کو کرنٹ دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر وہ ذبح کرتے ہیں، پھر مشین سے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضو کے احکامات بیان فرمائے، باقی انشاءاللہ پھر کل عرض کریں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی باتیں قرآن مجید سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کریم سے محبت عطا فرما، اور پوری امت مسلمہ کو اس قرآن پاک کا عاشق بنا، قرآن کا دیوانہ بنا، قرآن کریم پہ چلنے والا بنا۔ اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں بنا لے، ہماری ایسی زندگی گزر جائے کہ آپ ہم سے خوش ہوں، راضی ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔
ہمیں شب قدر عطا فرما، رمضان کی برکتیں انوارات عطا فرما، قرآن کا نور اے اللہ اس سے ہمارے سینوں کو کھول دے، دلوں کو کھول دے، اس کا نور ہمارے